ایان حماد، تم دونوں یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ باہر پریشین تھیٹر کے سامنے آ گئی جہاں باقی سب جمع تھے۔ کیا خبر ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ اس نے اس بار زین سے پوچھا۔ آپریشن ہو گیا ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے اگلے 4-5 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتی ہے، زین نے متانت سے بتایا۔ وہ بھی بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں مریم کے ہوش میں آ جانے کی دعائیں کرنے لگی۔ اسے ہوش آیا تو اس کا دماغ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ درد کی ٹیسیں سر سے اٹھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آیا کہ وہ علی کے ساتھ گاڑی میں تھی، ان کی گاڑی بس سے ٹکرائی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں موند لی۔ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟ پاس کھڑی ایک نرس نے مسکرا کر پوچھا۔ نرس، اسے کچھ یاد آیا۔ نرس کی سفید یونیفارم، علی، الشبہ کا اس کا چلانا۔ اب کیسا فیل کر رہی ہیں؟ نرس نے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ بولنے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب اس کے پاس آئے تھے۔ سارا بہت دیر اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ علی کہاں تھا؟ یہ سوال وہ پوچھنا چاہتی تھی جب سارا نے اسے بتایا۔ علی تم سے ملنا چاہتا ہے، اس کو بھی انجری ہوئی ہے لیکن زیادہ سیریس نہیں۔ نہیں، میں کچھ اچھا فیل نہیں کر رہی، سونا چاہتی ہوں۔ اسے سب یاد آ گیا تھا، بہت اچھی طرح۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ سارا نے مزید کچھ نہیں کہا۔ کیا کہا اس نے؟ سارا باہر آئی تو علی نے بے تابی سے پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سونا چاہتی ہے۔ علی کو اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی۔ وہ سارا دن باہر بینچ پر بیٹھا رہا تھا۔ سب نے اصرار کیا کہ اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، اسے گھر جا کر آرام کرنا چاہیے، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی تھی۔ یہ تو مجنوں ہی ہو گئے۔ دعا نے زرمینہ کے کان میں طنزیہ سرگوشی کی۔ ہونے دو بھئی، ہمیں کیا، چلو ہم تو گھر چلیں۔ دواؤں کی بو سے میرا تو دماغ الٹ گیا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر جو ٹانکے لگے ہیں ان کے نشان نہیں جائیں گے۔ بیچاری مریم کے چاند سے چہرے کو داغ لگ گیا۔ یہ بات دعا نے قدرے اونچی آواز میں علی کو ہی سنائی تھی۔ علی نے بخوبی سن لیا تھا اور اس کا دل رو رہا تھا۔ اس پیاری سی لڑکی کے ساتھ اس کی وجہ سے کیا کیا نہ ہو گیا تھا۔ اس کا دل جلا کر دعا اور زرمینہ چلی گئی تھی۔ مریم بیڈ پر لیٹی تھی اور کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے ابھرتے سورج کی کرنوں کو دیکھ رہی تھی۔ الشبہ نے پھولوں کا بوکے اس کے سرہانے رکھا اور پاس بیٹھ گئی۔ کیسی ہو مریم؟ اس نے 2 لفظی سوال کیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے الشبہ کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ میں تم سے کہتی تھی کہ علی ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ اب دیکھو کیا ہو گیا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے تمہارا، سچ میں دل دکھتا ہے۔ پلیز الشبہ، میں پہلے ہی بہت ڈپریسڈ ہوں۔ اس کا انداز منت بھرا تھا۔ اسے خود تو کچھ نہیں ہوا، لیکن تمہارے چہرے پر کیسا داغ لگ گیا، شاید ساری زندگی رہے گا۔ الشبہ نے اس کے ٹوکنے کے باوجود بات جاری رکھی تھی۔ اگر روح پر ہی داغ لگ جائیں تو چہروں کے داغ کچھ معنی نہیں رکھتے، اور اس کی روح زخمی ہوئی تھی۔ وہ اب بھی بے نیازی سے چھت کو گھور رہی تھی۔ تم اس سے خلا لے لو، یہی بہتر ہے۔ اسے بھی احساس ہونا چاہیے کہ اس نے تمہاری فیلنگز کے ساتھ مذاق کیا۔ الشبہ اسے احساس دلا رہی تھی۔ اب سب کو دکھانے کے لیے کل سے بیٹھا ہے یہاں، لیکن میں جانتی ہوں اس کے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے۔ نمرہ اور شہین کے آ جانے سے الشبہ کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ آخر تم ملنا کیوں نہیں چاہتی علی سے؟ کیا جھگڑا ہوا ہے تم دونوں میں؟ زاہد نے اس کے مسلسل انکار کو سن کر آخر آج پوچھ ہی لیا تھا۔ پاپا، میں نے آج تک زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں۔ پلیز مجھے فورس نہ کریں، میں اس انسان کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی، وہ بے بسی سے بولی۔ وہ امریکہ جا رہا ہے، اس سے آخری بار مل تو لو، کیا پتہ تم دونوں میں جو پرابلم ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب میں اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تو ملو کیوں؟ اگر اس نے اس گھر میں قدم رکھا تو میں اس سے چلی جاؤں گی۔ اس نے قطعی لہجے میں ان کی بات کاٹی۔
وہ کہتا ہے ایک بار اس کی بات سن لو پھر فیصلہ کرنا۔ اب کہنے سننے کو کچھ نہیں رہا۔ آپ اس سے کہہ دیں آئندہ مجھ سے ملنے کی بات نہ کرے۔ اس کی دو ٹوک انداز پر وہ چپ سے رہ گئے تھے، اور ویسے بھی اس کے معاملوں میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، اس لیے اب بھی سب اس پر چھوڑ دیا۔ تم فی الحال چلے جاؤ، واپس آ کر دیکھ لیں گے، اسے بھی کچھ وقت دو۔ سارا نے علی کو سمجھایا تھا، مما اسے بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، مجھے ایکسپلین تو کرنے کا موقع دیتی۔ اس نے شکایتی نظروں سے سارا کو دیکھا جو الٹا اسے سمجھا رہی تھی۔ میں نے کوشش کی اس سے بات کرنے کی، لیکن وہ کسی بھی سننے کی راضی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسے سمجھانے آتی ہوں تو بے شک اس سے ملا بھی نہ کروں۔ اب تم ہی بتاؤ اور کیا کر سکتی ہوں؟ بتاؤ کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں تمہاری طرف سے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ سارا کی بات پر وہ مجروح سا مسکرایا تھا۔ رہنے دے ماما، اگر وہ نہیں سننا چاہتی اور اسی کو ہی سچ مان لیا جو دیکھا ہے، تو مجھے بھی بار بار اسے وضاحتیں دے کر خود کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔